حضرت روزے کی افادیت کے حوالے سے ایک اور پہلو ہے کہ آج کے دور میں اسباب اور وسائل کی بظاہر تو کمی معلوم ہوتی ہے، لیکن ہمارے دسترخوان اگر دیکھا جائے ایون کہ غریب غربا کے ہاں بھی، تو اس پر ایک رونق نظر آتی ہے، اور عمرہ کے ہاں تو کہیں 36 کھانے ہوتے ہیں، اور سحری میں بھی بہت سیر ہو کے کھایا جاتا ہے، جس سے مطلب کہ روزے کی افادیت وہ محسوس نہیں ہوتی، اور ایک تکان سی ہوتی ہے اور ایک سستی سی ہوتی ہے۔ تو اسی کے اگر مطلب کہ تقابل میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اور خصوصی خوراک کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی کیا طرز عمل تھا، اور اللہ کے نبی کی کیا روٹین ہوا کرتی تھی، کہ آج اس میں بہت کمی پائی جاتی ہے، اور صحابہ کا کیا طرز عمل تھا۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس میں چند چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مستشرقین نے یہ کہا تھا کہ مسلمان شروع میں غریب تھے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تو ان کے نبی نے کہا کہ تم روزے رکھا کرو۔ یہ ایک مضحک خیز بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ رمضان میں تو ہمارے اخراجات بڑھ جاتے ہیں پہلے کی نسبت، اور دوسرا اگر یہی بات ہوتی تو پھر روزے مکے میں فرض ہوتے، یہاں پر واقعی ایسے حالات تھے، مدینے میں تو فتوحات کے دروازے کھل گئے تھے۔ یہ ایک اچھا، دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یزاد فی رزق المومن، یعنی ایک بندہ جو غریب ہوتا ہے وہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ دے دیتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اعتدال کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی تو سادگی کا ایک پیکر ہے۔ اگر ہم یعنی اس کے عشرے عشیر کو بھی پہنچ جائیں تو سبحان اللہ، کیا لیکن اسلام نے اچھے کھانے سے منع نہیں کیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو اللہ پاک نے رزق دیا ہے اس کے وجود پہ نظر آنا چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے سے کرنا کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے، یعنی روزے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ بندے کی جو مادی قوت ہے اس میں کچھ کمی آئے اور روحانی تقویت اس کو ملے۔ اگر اس نے اتنا کچھ کھا لیا ہے کہ وہ مقصد ہی فوت ہو گیا ہے تو اس نے مناسب نہیں کیا۔ تو اعتدال میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا، اس سے اسلام نے منع نہیں کیا، بلکہ باقی جتنی بھی کوئی سادگی اختیار کر سکتا ہے تو سبحان اللہ، سرکار کا طریقہ تو آخری درجے کی سادگی ہے، اور صحابہ کرام کا۔